تو آج ہمارے پاس عظیم سلیم کی ایک بہت ہی دلچسپ تحریر ہے، اور اس میں انہوں نے عام ٹریڈرز کے لیے مارکیٹ کو دیکھنے کا ایک بالکل الگ زاویہ پیش کیا ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک نیا زاویہ نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے پورے روایتی نظام پر ایک چارٹ شیٹ ہے۔ چارٹ شیٹ؟ یہ تو کافی سخت لفظ ہے۔ بالکل، کیونکہ مصنف کا بنیادی دعویٰ ہی یہی ہے کہ ٹریڈنگ کی زیادہ تر تعلیم، مطلب جو کتابوں اور کورسز میں سکھایا جاتا ہے، وہ ریٹیل ٹریڈرز کو ناکامی کے لیے تیار کرتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی سے اترتے ہیں۔ ہمارا مقصد آج یہی سمجھنا ہے کہ مصنف اس روایتی تعلیم پر اتنی شدید تنقید کیوں کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک پھر کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ اور بات شروع ہوتی ہے ان کے اپنے ذاتی تجربے سے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے خود یہ سب جھیلا ہے۔ بالکل، مصنف بتاتے ہیں کہ انہوں نے روایتی ٹیکسٹ بک طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی جمع پونجی کا ایک بڑا حصہ گنوا دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر اصول پر عمل کر رہی تھیں، ہر انڈیکیٹر کو دیکھ رہی تھیں، لیکن نتیجہ مسلسل نقصان۔ جی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں احساس ہوا کہ جو کچھ انہیں سکھایا جا رہا ہے اس میں کوئی بنیادی خامی ہے، کچھ تو غلط ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ بہت سے نئے ٹریڈرز کی کہانی لگتی ہے۔ لیکن اس ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو عام ٹریڈر نہیں دیکھ پا رہا؟ وجہ وہی ہے جو آپ نے ابھی کہی، ان کا ذاتی نقصان۔ ان کے مطابق روایتی تعلیم اس لیے ناکام ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کھیل کے اصول سکھاتی ہے جو ریٹیل ٹریڈر کھیل ہی نہیں رہا۔ مطلب یہ کہ یہ انفرادی تاجروں کو بڑے اداروں کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جو وہ جیت ہی نہیں سکتے۔ ایک منٹ، جب ہم بڑے ادارے یا بڑے کھلاڑی کہتے ہیں تو ہماری مراد کن سے ہے؟ ہیج فنڈز، بینکس؟ بالکل، ہیج فنڈز، پینشن فنڈز، بڑے انویسٹمنٹ بینکس، یہ ہیں مارکیٹ میکرز۔ ان کے پاس اربوں ڈالر کی طاقت ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، معلومات تک فوری رسائی ہے۔ اور ان کی حکمت عملی ایک چھوٹے ٹریڈر سے تو بالکل مختلف ہوتی ہوگی۔ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو مصنف کا فلسفہ یہ ہے کہ ان کے خلاف لڑنے کے بجائے ان کی لہر کے ساتھ چلو، ان کے قدموں کے نشان تلاش کرو۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہے۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام کتابیں، وہ کورسز جو پیچیدہ چارٹ پیٹرن اور درجنوں انڈیکیٹر سکھاتے ہیں، وہ اصل میں گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی ان کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریٹیل ٹریڈر اکثر RSI، MACD جیسے انڈیکیٹرز کے شور میں الجھا رہتا ہے، جبکہ اصل کھیل کہیں اور ہو رہا ہے۔ جی، اصل کھیل تو آرڈر فلو اور لیکویڈیٹی زونز کا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ وہ جگہ ہیں جہاں بڑے ادارے اپنے بھاری بھرکم آرڈرز لگاتے یا نکالتے ہیں۔ تو مصنف کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب پیچیدہ سگنلز کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہاں، اور صرف قیمت کی حرکت اور والیوم پر توجہ دی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ حکمت عملی اتنی ہی منطقی اور سادہ ہے تو پھر ہر کوئی اسے کیوں نہیں اپناتا؟ ضرور اس میں کوئی پوشیدہ مشکل ہوگی۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب تکنیک میں نہیں، نفسیات میں ہے۔ اچھا، مشکل حکمت عملی میں نہیں، ذہنیت کو بدلنے میں ہے۔ زیادہ تر لوگ فوری سگنل چاہتے ہیں، ابھی خریدو یا بیچو۔ صحیح، فوری نتیجہ چاہیے۔ جی، جبکہ یہ طریقہ صبر اور گہرے مشاہدے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ آپ کو سگنل پر عمل کرنے والے ایک پیروکار سے، آپ کہہ لیں مارکیٹ کا ایک ایسا شکاری بناتا ہے جو صحیح موقع کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہ متن صرف کیا کرنا ہے نہیں بتاتا، بلکہ یہ سمجھاتا ہے کہ مارکیٹ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ بالکل، یہ وجہ سمجھاتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اصل کامیابی ٹیکنیکل اشاروں کے پیچھے بھاگنے میں نہیں، بلکہ مارکیٹ کی نفسیات کو سمجھنے میں ہے، یہ جاننے میں کہ بڑے کھلاڑی کب اور کیوں حرکت کرتے ہیں، اور پھر خاموشی سے ان کے پیچھے اپنی چال چلنا۔ یہ ذہنیت کی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یقیناً یہ ایک ٹریڈر کو رد عمل دینے والے سے پیش قدمی کرنے والا بناتا ہے۔ آپ مارکیٹ کو شور کے طور پر نہیں، بلکہ بڑے اداروں کے درمیان ہونے والی ایک گفتگو کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اگر مارکیٹ واقعی بڑے اداروں کے درمیان ہونے والی ایک گفتگو ہے، تو ایک انفرادی تاجر کو اس گفتگو کی زبان سمجھنے کے لیے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟